آخری ہتھیار قسط نمبر 17۔ ہم اندھیرے میں بھٹک رہے ہیں، ہمیں داخلی مسائل میں الجھایا جا رہا ہے، بھائی بھائی کا دشمن بن چکا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خون کا پیاسا ہے۔ کیوں؟ میں پوچھتا ہوں، آخر کیوں؟ سابقہ ڈی ایس پی امجد بخاری کہتے کہتے آخری بات پر آبدیدہ ہو گیا تھا۔ اس کے سامنے بیٹھے ہوئے 3 نوجوانوں کے چہروں پر عمیق سنجیدگی در آئی تھی۔ یہ ایک لائبریری نما کمرہ تھا، گہری سنجیدگی کے سبب ماحول میں سختی کی چادر تری ہوئی تھی۔ رنجیدہ لہجے میں امجد بخاری محو گفتگو تھا۔ خفیہ ہاتھ ایسی پلاننگ کرتے ہیں کہ میں خود 13 برس پولیس کے انتہائی اہم عہدے پر فائز رہنے کے باوجود کچھ بھی نہیں سمجھ پایا تھا۔ سر، آپ کون سی پوسٹ پر تھے؟ میں کوئٹہ میں ڈی ایس پی کے عہدے پر تعینات تھا، دوسرے پولیس آفیسرز کی طرح لگے بندے انداز میں ڈیوٹی پوری کر رہا تھا۔ وقت کے کیلنڈر میں سروس کے دن بھرتے ہوئے ایک واقعے نے میری آنکھیں کھول دی۔ کوئٹہ شہر سے 80 کلومیٹر دور نثارپور میں میرا دوست جمال خان رہتا ہے۔ وہ میرے پاس اپنا مسئلہ لے کر آیا تھا۔ جب میں نے اس کی پریشانی کی وجہ جانی تو نیک نیتی سی مدد کرنے کی حامی بھری تھی۔ امجد بخاری لہجہ بھر کو اپنے سامنے بیٹھے ہوئے 3 نوجوانوں کو دیکھا، جن کی عمریں 22 سے 26 سال کے درمیان تھی۔ وہ پورے انہماک سے اس کی باتیں سن رہے تھے۔ ان کے سامنے تپائی پر چائے کا تھرماس اور 4 کپ پڑے ہوئے تھے۔ ایک بار وہ چائے پی چکے تھے۔ امجد بخاری نے انہیں نثارپور اور پراسرار پہاڑیوں میں ہونے والی پراسرار اموات کا پورا قصہ سنایا تھا۔ جب ہوم منسٹر نے تفتیشی ٹیم اپنی مرضی سے میرے ساتھ روانہ کی تھی، میں تبھی شک میں پڑ گیا تھا۔ پھر کمیٹی نے جھوٹی رپورٹ بنا کر نثارپور کے لوگوں کو جھوٹے دلاسے دیے، تب میرا ضمیر میرے سامنے لا کھڑا ہوا۔ میں ضمیر کی عدالت میں سرخ روئی نہ پا سکا، اس لیے استعفیٰ دے دیا اور سیدھا نثارپور کی پہاڑیوں میں جا پہنچا۔ سر، کیا واقعی وہ جنوں اور پریوں کے مسکن تھے؟ امجد بخاری کے سامنے کرسی پر بیٹھے ہوئے نوجوان نے پوچھا۔ نہیں قاسم، وہاں جنوں بھوتوں کا نہیں بلکہ پاکستان دشمن عناصر کا ڈیرا ہے۔ امجد بخاری کی بات سن کر تینوں نوجوان چونک کر دیکھا۔ سر، کیا وہاں کسی خطرناک گروہ کا خفیہ ٹھکانہ ہے؟ قاسم کے ساتھ بیٹھے نوجوان نے تجسس آمیز لہجے میں دریافت کیا۔ اس کے چہرے پر ہلکی داڑھی تھی، جسامت کے لحاظ سے وہ دوسروں سے کمزور تھا۔ حمزہ، وہاں پاکستان کے دشمنوں کا ٹھکانہ ہے، غیر ملکی گروہ جو اپنا کام کر رہا ہے۔ اوہ! تینوں بری طرح چونک پڑے۔ غیر ملکی گروہ؟ انہوں نے یک زبان دہرایا۔ امجد بخاری نے انتہائی گہری نظروں سے دیکھا۔ تینوں نوجوانوں کے چہروں پر دبا دبا جوش امڑ آیا تھا اور وہ لاشعوری طور پر اپنے اندر بے چینی محسوس کرنے لگے تھے۔ یہ بات امجد بخاری کے لیے اطمینان بخش تھی، اسے اپنے انتخاب پر خوشی ہو رہی تھی۔ ہاں، غیر ملکی گروہ جس کا مقصد پاکستان کو ٹکڑوں میں تبدیل کرنا ہے۔ ہم ایسا ہاتھ کاٹ دیں گے سر جو پاکستان کی طرف اٹھنے کی جرات کرے گا، وہ آنکھ نکال دیں گے جو ہمارے پیارے پاکستان کو غلط نظروں سے دیکھے گی۔ تیسرے نوجوان نے کہا، مجھے تم جیسے نوجوانوں پر فخر ہے طلحہ، اور مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین ہے، جب تک میرے ملک میں تم جیسے نوجوان موجود ہیں، انشاءاللہ ہمارے پاکستان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، انشاءاللہ۔ حمزہ، قاسم اور طلحہ نے یک کورس پورے دلی جذبات کے ساتھ جواب دیا۔ سر، ہماری ٹریننگ جلد مکمل کروائیے، ہم اس گروپ سے ٹکرانا چاہتے ہیں۔ ابھی نہیں، ابھی ہمارے پاس وہ وسائل نہیں کہ ہم موساد، بلیک واٹر اور راج ایسی پاورفل جدید اسلحہ سے لیس تنظیموں سے ٹکرا سکیں۔ تو کیا وہ گروپ انہی تینوں تنظیموں کا مشترکہ گروپ ہے؟ امجد بخاری نے حمزہ کی بات پوری کر کے بتایا۔ تم لوگ اپنی ٹریننگ دلجوئی سے مکمل کرو، ابھی مجھے بہت کچھ کرنا ہے۔ جب وقت آئے گا ہم انشاءاللہ ان سے ضرور ٹکر لیں گے اور ہم انہیں بتائیں گے پاکستان میں منفی سرگرمیوں کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ ہم اس وقت کا بے چینی سے انتظار کریں گے سر۔ ہم ان کا ایسا حشر کریں گے کہ وہ اپنی تنظیموں کے لیے نشان عبرت بن جائیں گے۔ شاباش میرے بچوں، یہی جذبہ میرے حوصلے کو بے بہا تقویت دیتا ہے۔ میں اعلیٰ حکام پر یقین نہیں کر سکتا۔ میں جانتا ہوں اس گروپ کی پشت پناہی پر ہمارے ہی اپنے موجود ہیں، مفاد پرست، ضمیر فروش اور فکری ارتداد کے مارے یہ لوگ ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اس لیے میں نے محب وطن پاکستانیوں کا گروپ تشکیل دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ ابھی ہم 6 ہیں، 4 ہم اور دوسرے ہمارے انسٹرکٹر، مگر مجھے بھروسہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر، کل ہم 10 ہوں گے، پرسوں 20 اور پھر بہت جلد ہم سینکڑوں ہزاروں میں چلے جائیں گے۔ سر، آپ فکر نہ کریں، ہم انشاءاللہ تعداد کے محتاج نہیں ہوں گے۔ ہم میں اتنی ہمت ہے کہ ہم دشمنان پاکستان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں۔ 1965 کی جنگ میں اصلاً ہی جذبہ لڑا تھا۔ ہمارے نوجوانوں نے توپوں کا جواب توپ سے نہیں دیا تھا، جان کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ آج بھی وہ جذبہ موجود ہے سر۔ موقع ملنے کی بات ہے بس۔ مجھے فخر ہے تم پر، میرے وطن کے جانباز جوانوں،
میں اس بات کا قائل ہوں کہ جنگ میں اصلاً ہی جذبہ کام آتا ہے، اور ایسا جذبہ نہ پاکستانی فوج میں کم ہے اور نہ عوام میں اس کا فقدان ہے، مگر فی الحال قلیل تعداد سے میدان میں نہیں اترنا چاہیے، ہمیں کچھ انتظار کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے سر، آپ ہم سے بہتر سمجھتے ہیں۔ اور میں کھانے کا کیا آیا تھا، یقیناً تیار ہو چکا ہوگا۔ امجد بخاری نے کرسی پیچھے دھکیلتے ہوئے کہا۔ اس کی تقلید میں حمزہ قاسم اور طلحہ بھی کھڑے ہو چکے تھے۔ حالات و واقعات نے یکدم پلٹا کھایا تھا۔ شانی نادانستگی میں جو کچھ کر چکا تھا اس کے لیے وہ بالے جان بن رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پچھتاؤں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ عاصم نواز اور ہم نواز دونوں نے اسے روکنا چاہا تھا، لیکن جذبات میں وہ کسی کی نہ سن سکا، اور سنتا بھی کیسے۔ سلیبہ نے اپنا کمال فن دکھایا تھا۔ شانی پر کئی قسم کے الزامات عائد ہو چکے تھے۔ اس نے معزز خاتون شہری زکیہ کے مکان میں گھس کر توڑ پھوڑ کی اور اسے ہراساں کیا تھا۔ حوالدار اور 2 کانسٹیبلوں پر حملہ کیا تھا۔ پولیس تھانے میں قانون کی دھچیاں اڑا کر فرار ہوا تھا، اور ایک بار پھر زکیہ خاتون کے مکان میں جا کر اس کے مہمانوں ولید اور شہزاد کو مار مار کر اسپتال پہنچا دیا تھا۔ پولیس پوری تگ و دو کے ساتھ اس کی تلاش میں سرگرم تھی۔ شانی حوالات سے بھاگا ہوا مفرور ملزم تھا۔ ہم نواز نے گھر کے حالات کا جائزہ لے کر اسے بتا دیا تھا۔ بیگم کلثوم کو جیسے ہی خبر ملی تھی کہ شانی کو دوستوں کے ساتھ ناکردہ جرم میں گرفتار کر لیا گیا ہے، تو انہوں نے فوراً تھانے رابطہ کیا تھا، مگر وہاں سے پتہ چلا کہ ملزمان کو کوئٹہ منتقل کر دیا گیا ہے، کیونکہ ملزمان کے خلاف FIR کوئٹہ کے تھانے میں درج کرائی گئی تھی۔ کوئٹہ میں اذان اور کامران سے رابطہ کرنے میں اس نے تاخیر نہیں کی تھی۔ دونوں یقین دلایا تھا کہ ممیہ فکر نہ کریں، ہم ابھی ضمانت کا بندوبست کرتے ہیں۔ گھر میں یکدم ہی پریشانی عود کر آئی تھی۔ کنزا اور منزہ کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ جب تک ڈیڈی زندہ تھے وہ تمام فکر و اندیشوں سے دور تھیں۔ اب بات اور تھی۔ بڑے بھائی اپنی دنیا میں مگن تھے۔ شانی تھا جس کی ذات سے ان کی ساری امیدیں اور خوشیاں وابستہ تھیں۔ بیگم کلثوم بیٹوں کو فون کر کے چین سے نہیں بیٹھی تھی۔ وہ خود کوئٹہ پہنچ گئی تھی، مگر کوئٹہ سے ملنے والی خبر پچھلی خبروں سے زیادہ پریشان کن تھی۔ کامرانی نے بتایا تھا شانی تھانے میں پولیس والوں کی درگت بنا کر فرار ہو چکا ہے۔ بیگم کلثوم کے لیے بات ہضم کرنا بہت مشکل تھا۔ وہ سکتے کی سی کیفیت میں یہ روداد سن رہی تھی۔ معصوم شانی جس نے کبھی کسی سے لڑائی نہیں کی، وہ اس قدر باغیانہ پن پہ کیسے اترایا ہے؟ پریشانیوں نے بیگم کلثوم کا درد دیکھ لیا تھا۔ وہ شانی کے معاملے میں الجھی ہوئی تھی کہ اسے ایک اور اندونا خبر سننا پڑی۔ کنزا صبح سے گھر واپس نہیں لوٹی تھی۔ شانی مرد تھا، اچھے برے حالات سے نمٹ سکتا تھا، مگر کنزا ایک معصوم لڑکی تھی۔ اس کا غائب ہو جانا سب سے بڑی پریشانی تھی۔ بیگم کلثوم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کامران کے ساتھ نثار پور واپس پلٹ آئی تھی۔ ہم نواز نے شانی کو گھر کے سارے حالات سے آگاہی دے دی تھی۔ گھر کے حالات سے آگاہی دی تو بات ممی کے کوئٹہ جانے تک محدود تھی کہ کنزا کی گمشدگی کا شانی کو فی الحال پتہ نہیں تھا۔ وہ سیدھا گھر پہنچا۔ گھر کی نگرانی کے بارے میں ہم نواز کو اس نے خاص ہدایت جاری کی تھی۔ گھر میں منزہ شانی سے لپٹی ہچکیوں میں روئے جا رہی تھی۔ شانی بھیا یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ پلیز شانی خود کو ان آفتوں سے دور رکھو، ورنہ ہم جیتے جی مر جائیں گے۔ کچھ نہیں ہوگا پگلی، چھوٹا موٹا کیس ہے، جلد نمٹ جائے گا۔ ممی سے رابطہ کرو، میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ کنزا کہاں ہے؟ شانی کے سوال پر منزہ لرز کر رہ گئی۔ شام ڈھلنے کو تھی۔ صبح کو نکلی کنزا تاحال گھر واپس نہیں لوٹی تھی۔ نمبر ڈائل کرتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ شانی نے منزہ کی حالت دیکھی تو اسے احساس جرم شدت سے ستانے لگا۔ اس حالت کا موجب وہی تھا۔ عاصم نواز کی بات نہ مان کر اس نے بڑی غلطی کی تھی، مگر اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ سانپ گزر جائے تو لکیر پیٹنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ روشن نواز تب سے اب تک اداسیوں کی لپیٹ میں تھا۔ شانی اس معاملے میں مدد کرنے کے لیے ہم نواز سے التماس کی تھی۔ منزہ کے ہاتھوں میں اس قدر لرزش تھی کہ وہ نمبر ملا نہیں پا رہی تھی۔ شانی نے آگے بڑھ کر ریسیور لیتے ہوئے کہا، تم بیٹھو منزہ اور ریلیکس ہو جاؤ، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کہتے ہوئے شانی نے نمبر ملایا۔ ہیلو ممی، میں شانی بات کر رہا ہوں۔ ہاں شانی، تم گھر پر ہو بیٹا؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ جی ممی میں بالکل ٹھیک ہوں۔ بیٹا کنزا کہاں ہے؟ وہ گھر نہیں لوٹی۔ ریسیور میں ممی کی پریشان کن آواز سنائی دے رہی تھی۔ کنزا مجھے نہیں پتا ممی، کنزا کہاں ہے؟ شانی کہتے منزہ کی طرف دیکھنے لگا۔ منزہ کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ اسے کسی بڑی گڑبڑ کا احساس ہونے لگا تھا۔ ہیلو شانی، میں کامران بول رہا ہوں۔ ہم لوگ راستے میں ہیں اور آدھے گھنٹے میں گھر واپس پہنچ جائیں گے۔ ہمارے آنے تک تم گھر میں ہی رہنا۔ اوکے بھائی، مگر کنزا؟ شانی کی بات ادھوری رہ گئی۔ ادھر کامران بول رہا تھا، ہم وہاں آتے ہیں پھر بات ہوگی۔ کہتے ہوئے کامران نے رابطہ کاٹ دیا۔ کنزا کہاں ہے منزہ؟ پتہ نہیں شانی، ہم سب تمہارے لیے بہت پریشان تھے۔ ممی کوئٹہ نکل گئی تھی اور ہم گھر میں آنسو بہا رہے تھے کہ اچانک کنزا کو ڈیڈی کے دوست ریٹائرڈ میجر شفقت خان کا خیال آیا۔ میرے منع کرنے کے باوجود ممی کو آنے دو، پھر کوئی فیصلہ کریں گے۔ وہ ان کے گھر کی طرف نکل گئی تھی۔ وہ انکل کو ساری صورتحال بتا کر ان سے مدد کی اپیل کرنا چاہتی تھی۔
2 घंटे गुजर जाने के बाद वो घर न लौटी तो मुझे तशवीश लाहिक हुई। मैंने अंकल शफकत के घर फ़ोन करके वहाँ से पूछा तो पता चला कि किंजा वहाँ आई ही नहीं। मुनज़्ज़ा आंखों में अश्कों को काफ़ी देर से रोक रही थी। तफसील बताते हुए ज़ब्त न कर सकी और फूट फूट कर रो पड़ी। शानी ने आगे बढ़कर इसे सीने से लगाया। ये मंजर देखकर रोशन और हम नवाज भी रो रहे थे। रोशन नवाज उदासियों की अथाह गहराइयों में डूबा हुआ था। शानी ने तसल्लियामेज़ अंदाज में मुनज़्ज़ा के शाने थपथपाए, मगर इसे खुद पर कंट्रोल रखना दुश्वार हो रहा था। वो दूर खलाओं में खोया हुआ था। सब ठीक कैसे होगा? खोखले अल्फाज इनके दुख का मुदावा नहीं कर सकते थे। हम नवाज को कोई बीच की राह निकालने में मगन था। रोशन नवाज के पास उदासियों के सिवा कुछ ना था। शानी को बाहर के हालात का जायजा लेने का ख्याल आया। इसने हम नवाज को बाहर जाकर हालात से आगाही पाने का हुक्म दिया। हम नवाज आके बताया कि पुलिस की नफरी घर की तरफ आ रही है। ये सुनकर शानी बेहद परेशान हो चुका था। ना वो मुनज़्ज़ा को घर में अकेला छोड़ सकता था, न खुद घर में रह सकता था। वो इंतहाई मुश्किल से दो चार था। वो अनदेखी मंजिल की तरफ गामजन था और ना ही कोई वाज़ेह लाहे अमल था। बिना सोचे समझे चल रहा था। कांटेदार झाड़ियों ने इसे कई खराशें पहुंचाई थी। जंगल में लगड़ भगड़, गीदड़, भेड़ियों और कई किस्म के जानवरों की आवाज़ें वक्तन फवक्तन कानों में गूंज रही थी। जंगल में जाबजा पानी के चश्मे थे। वो चलते चलते किसी चश्मे के पास रुककर पानी पीता और फिर चल पड़ता। न जाने कितनी देर तक यूं ही चलता रहा। बदन में थकावट का एहसास शिद्दत इख्तियार कर गया तो वो दूर नजर आने वाले सिलसिला कोह की तरफ हो लिया। यहाँ से पानी का बड़ा चश्मा गुजरता था। ये चश्मा आगे जाकर दरिया में जा मिलता था। दरिया पहाड़ियों की गिर चक्कर काटकर दूसरी तरफ निकलता था। वो पहाड़ी की जड़ में बैठ गया। पहाड़ी में एक बड़ा शिकाफ था जिसके इर्द गिर्द झाड़ियाँ थी। सोचों का अंबार था जो इसके गिर लिपट गया था। वो हो रहा था जो वो नहीं चाहता था और जो वो चाहता था वो होता दिखाई नहीं दे रहा था। पुलिस ने इनके दरवाजे पर दस्तक दी तो इसका भागने का कतई इरादा नहीं था, मगर मुनज़्ज़ा ने पुलिस से दरवाजे पर जाकर बात की तो पता चला कि इनके पास घर की तलाशी के वारंट मौजूद है। मुनज़्ज़ा ने बहस मुबासे में बहरहाल आधा घंटा ले लिया। इस दौरान बेगम कुलसूम कामरान के साथ पहुंच चुकी थी। कामरान पुलिस वालों के साथ बात करने लगा। बेगम कुलसूम बराह रास्त अंदर चली गई थी। शानी को गले से लगाकर वो काफ़ी देर तक रोई थी। शानी अपने किए पर शर्मिंदा था, मम्मी से माफ़ी का तलबगार था, मगर बेगम कुलसूम को शानी से ज़्यादा किंजा की फिक्र खाई जा रही थी और वो कोहित में फैसला करने से कासिर थी। शानी को फिलहाल पुलिस की कस्टडी में देना ख़तरनाक था। यकीनन वो इसे टॉर्चर करते। शानी कब तक मंदिर से गायब रहता सूदमंद था जब तक कामरान और अजान जमानत का मुकम्मल बंदोबस्त न कर लेते। कामरान जान गया था कि पुलिस के तेवर अच्छे नहीं हैं। वो किसी भी बहाने से टलने वाले नहीं थे। इन्हें हर सूरत घर की तलाशी लेना थी। शानी ने भागने का हतमी फैसला कर लिया। घने जंगलात इसके लिए महफूज तरीन ठिकाना थे। हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर इसने डैडी का रिवाल्वर साथ रखने का फैसला किया। वो जानता था डैडी के 2 रिवाल्वर हैं, एक रिवाल्वर बेडरूम में और दूसरा स्टडी रूम में रखते थे। शानी स्टडी रूम में रिवाल्वर तलाश कर रहा था। दौरान तलाश इसके हाथ डैडी की डायरी लग गई। इसने डायरी को वैसे ही सरसरी से उलट पलट कर देखा, मगर चंद सतरें इसकी नज़र से गुजरी तो वो चंद सतरें हैरानकुन थी। वक्त नहीं था कि वो डायरी पढ़ता, इसलिए रिवाल्वर और डायरी लेकर अकबी दीवार फैलाकर बाहर निकल आया। घने जंगलात में इसका मिलना मुहाल था। पहाड़ी की जड़ में बैठकर इसने तवील सांस खारिज की। चंद मिनट इसने आंखें बंद रखकर खुद को रिलैक्स करने की नाकाम कोशिश की। सामने पहाड़ी से आबशार गिर रही थी। आम हालात में ये एक दिलकश मंजर था, मगर इस वक्त शानी काफ़ी उलझा हुआ था। किंजा कहाँ जा सकती है, ये सवाल बार बार इसे डस रहा था। हम नवाज शानी की देखी हुई या बताई हुई कई जगह तक जा सकता था। आज खुद किसी नई जगह जाना इसके दायरे इख्तियार में नहीं था। वो किंजा को ढूंढ नहीं सकता था, सिर्फ शानी की बताई हुई जगह पर जाकर मालूमात ले सकता था। शानी इसे हर मुमकिन जगह भेज चुका था, मगर किंजा का कहीं सुराग नहीं मिला। रोशन नवाज उदासियों में घिरा हुआ बिल्कुल खामोश था। शानी न जाने कितनी देर यूं ही बैठा रहा। अचानक से डायरी का ख्याल आया। इसने चौंक कर डायरी खोली। इसकी नज़रें तहरीर पर दौड़ने लगी। शानी की तलाश में मैंने पुरस्कार पहाड़ियों में जाने का फैसला किया तो मेरे जहन में निसारपुर के दूसरे आम लोगों की तरह नक्शा जिन्नातों परियों का मस्कन ही बना हुआ था, मगर वहाँ जाकर पता चला असल माजरा कुछ और है। सदाकत अली खान और इससे पहले होने वाले अमवात में किसी पुरस्कार मखलूक का हाथ नहीं, बल्कि वो इंसानी भीड़ों का शिकार हुए थे। मेरी कोशिश थी पहली मुठभेड़ में किसी एक कर काबू पा सकूं, मगर मैं अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो सका। घर पहुंचकर मैंने फैसला करने से महरूम रहा कि असल हालात के बारे में पुलिस या फिर किसी जान पहचान के आला अफसर को बता दूं। मेरी छट्टीस कह रही है कि मामला इंतहाई संगीन है। मैं उलझ कर रह गया हूँ। ऐन मुमकिन है हुक्काम वाला सारे मामले से आगाह हूँ। इस सूरत में मेरी सुनवाई नहीं होगी। मुझे खुद ही शानी की तलाश में एक बार फिर पहाड़ियों की तरफ जाना होगा। हो सकता है दूसरे लोगों की तरह मैं भी पुरस्कार मौत के पंजे का शिकार हो जाऊं, लेकिन मुझे बहरहाल जाना है। मैं अपने बेटे को तलाश करना है। अल्लाह ताला मेरी मदद फरमाए। शानी के जवान साल चेहरे पर फिक्रमंदी के शदीद तरीन आसार उमड़ आए थे।
اس نے ہم نواز کی طرف رائے طلب نظروں سے دیکھا۔ مجھے لگتا ہے ان پہاڑیوں سے منسوب جنات و پریوں کی ساری کہانیاں من گھڑت ہیں، یا کوئی گروپ غیر قانونی سرگرمیوں میں مصروف ہے، یا پھر ان کے ٹھکانے ہیں۔ ہم نواز نے کہتے ہوئے یاد دلایا، شانی تم یاد کرو، گھر آ کر تمہیں ڈیڈی کی موت کے بارے میں تفصیل بتائی گئی تھی۔ ڈیڈی کی موت انہی پراسرار پہاڑیوں میں واقع ہوئی تھی، اور حسب سابق انہیں جن بھوتوں کی کارستانی قرار دے کر خاموشی اختیار کر لی گئی۔ مجھے وہاں چلنا چاہیے، شانی نے خود کلامی کی۔ اس کے چہرے پر پرسوچ لہریں دوڑ گئی تھی۔ اس نے ہم نواز سے کہا، تم پراسرار پہاڑیوں پر جاؤ ہم نواز۔ کہتے ہوئے شانی پھرتی سے کھڑا ہو چکا تھا۔ اس نے 8-10 میٹر پہاڑی سے دور ہٹ کر اوپر دیکھا۔ وہ اپنی لوکیشن کا یقین کرنا چاہتا تھا۔ جہاں وہ کھڑا ہے اس سے متصل 3 پہاڑیاں پراسرار سمجھی جاتی تھیں۔ اس نے ہم نواز کو انہی 3 پہاڑیوں کا بتایا۔ جا کر اچھی طرح چیک کرو، ڈیڈی کو وہاں کیا نظر آیا تھا۔ چند لمحوں بعد ہم نواز نے آ کر تفصیل بتائی، جسے سن کر شانی محاورتاً نہیں حقیقتاً اچھل پڑا۔ ہم نواز کہہ رہا تھا، شانی تمہارے ڈیڈی کا شک 100% درست تھا۔ جہاں موجود ہے اس سے تیسری پہاڑی پر 8 افراد کا گروپ موجود ہے، 6 مرد اور 2 لڑکیاں۔ یہ 8 افراد غیر ملکی ہیں۔ غیر ملکی؟ ہاں شانی، اور دوسری اہم بات، کنزا اسی گروپ کے پاس موجود ہے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ ہم نواز، کنزا یہاں پہاڑیوں میں، وہ بھی غیر ملکی گروہ کے قبضے میں؟ شانی کو پاؤں تلے زمین سرکتی محسوس ہوئی۔ لہجہ بھر اس کی سوچیں معاف ہو گئی تھیں۔ ہاں میں دیکھ چکا ہوں، ہمیں جلد کچھ کرنا ہوگا۔ مجھے کنزا کی عزت۔ بس کرو، شانی جلدی سے بولا۔ چلو۔ اس نے انتہائی سختی سے ہم نواز کی بات کاٹ دی۔ شانی نے ریوالور نکال کر گولیاں چیک کی اور تقریباً دوڑتا ہوا عمودی چٹان کے راستے پر چڑھنے لگا۔